بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کے لیے تمام تعریفیں، تمام حمدیں، تمام ثنائیں اور اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج انشاءاللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ کے حوالے سے بات کریں گے اور اس بات کو بھی اپنے موضوع کے اندر شامل کریں گے کہ زکوٰۃ ادا کرنا کتنا ضروری ہے اور پھر کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے اور پھر کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں اپنی گفتگو کا آغاز رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان سے کرنے جا رہا ہوں۔ امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر یہ حدیث مبارکہ لائی ہے اور یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث پاک مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا نماز ادا کرنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا، اور آگے فرمایا کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ یہ ایک ایسے چیدہ باتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی نماز کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ زکوٰۃ ادا کرنا کتنا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی طرف استفادہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے ان کا تذکرہ خیر اپنی لاریب کتاب کے اندر بھی کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا مبارک فرمان ہے انما الصدقات للفقراء، فرمایا صدقات گویا کہ صدقہ واجبہ زکوٰۃ جو ہے وہ آپ فقراء لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ فقراء جو ہے وہ فقیر کی جمع ہے اور گویا کہ وہ شخص جو ضروریات اصلیہ کے علاوہ ضروریات اصلیہ کے اندر گھر آ جائے گا، لباس آ جائے گا، برتن آ جائیں گے، گھر کی سواری جو ہے وہ آ جائے گی، ان تمام چیزوں سے علاوہ وہ کسی بھی لحاظ سے مالے کی نصاب نہ بن رہا ہو، جیسا کہ 52.5 تولے چاندی ہے، اس کا اگر آج کے لحاظ سے حساب لگایا جائے تو 1,75,000 روپیہ جتنی ملکیت اس کے پاس نہ ہو اور کسی لحاظ سے بھی اتنے پیسے جو ہیں اس کے پاس نہ ہو تو پھر بھی وہ اس شخص کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وہ فقیر شخص ہے اور اس کو زکوٰۃ دینا جو ہے وہ درست ہے، اور یہی جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کا حکم ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے فرمایا والمساکین، فرمایا مساکین لوگ جو ہیں آپ ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مساکین وہ لوگ جن کے پاس ایک وقت کے کھانے کے لیے ہو اور پھر دوسرے وقت کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو آپ ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بعض نے تو یہاں پر یہ بھی کہا ہے کہ مساکین وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایک وقت کے کھانے کا بھی نہ ہو تو آپ ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور یہی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا حکم۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعاملین علیہ، فرمایا وہ لوگ جو زکوٰۃ اکٹھا کرنے پر مقرر کیے گئے ہیں، ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ آپ فلاں فلاں جگہ سے زکوٰۃ اکٹھی کریں گے، تو شریعت اسلامیہ کے اندر ان کا بھی حق ہے۔ پھر چوتھے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے حکم فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم، یہ خاص مقام ابتدائی اسلام کے لحاظ سے تھا کہ کچھ لوگوں کو اس لیے زکوٰۃ دی جاتی تھی تاکہ ان کے دلوں کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہو اور ان کا دل جو ہے مسلمانوں کے لیے نرم ہو، اس لیے ان کو زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ لیکن پھر جب اسلام وقتاً فوقتاً غالب ہونے کو آیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر پھر خاص طور پر اس جو زکوٰۃ والا حصہ تھا یا جو زکوٰۃ دینے کی جگہ تھی، اس حصے کو ایک میٹنگ کر کے تمام صحابہ کرام کی ختم کر دیا گیا، کیونکہ اسلام جو تھا وہ غالب آ چکا تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے فرمایا الرقاب،
فرمایا اس سے مراد غلام اور باندیاں ہیں۔ انہیں مالک نے یہ کہا ہے الرکاب سے مراد غلام اور باندیاں ہیں، جن کے ساتھ مالک نے اس بات کو طے کیا ہے کہ آپ اتنے پیسے میرے پاس لے آئیں گے تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا، میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ تو شریعت اسلامیہ کے اندر آپ ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں تاکہ وہ جلدی اور جلدی اپنی جان کو آزاد کر سکیں۔ اور پھر الغارمین سے مراد بھی غلام ہیں، غلاموں کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں تاکہ وہ جلد از جلد اپنی جانوں کو آزاد کر سکیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے 7ویں مقام پر فرمایا فی سبیل اللہ، فرمایا اللہ کے راستے کے اندر جو مجاہدین ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، آپ انہیں بھی زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں۔ اب بعض علماء کرام نے اس کے تحت یہ بات بھی لکھی ہے کہ آپ ضرورت مند طالب علموں کو بھی یہ زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں۔ گویا کہ آپ علماء کرام اور جس طرح اس سے ماتحت جتنے بھی ہیں جو مفلس ہیں ان لوگوں کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے فرمایا وابن السبیل، سبیل سے مراد ایسا مسافر شخص جو ہے وہ اپنے گھروں سے کئی میلوں دور ہو، اور بالکل وہ گھر میں تو ظاہری بات ہے اس کے پاس اچھی خاصی گنجائش کے پیسے ہوں، لیکن جہاں وہ مسافری کے اندر اب پہنچ چکا ہے وہاں اس کے پاس بالکل پیسے نہیں ہیں، تو آپ ان کو بھی زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہیں آپ زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں۔ اب کس جگہ پر آپ زکوٰۃ کے پیسے نہیں دے سکتے؟ وہ مسجد ہے، سعادات ہیں، ان کو بھی نہیں دے سکتے، قبرستان ہو گیا، اسپتال ہو گیا، اور اس طرح مختلف چیزوں کے اندر، مختلف چیزوں کی تعمیرات کے اندر بھی آپ زکوٰۃ کے پیسے نہیں دے سکتے۔ مدرسے کی تعمیر ہو گئی، یا مسجد کی تعمیر ہو گئی، یا اس طرح اسکول کی تعمیر ہو گئی، یا اسپتال کی تعمیر ہو گئی، تو ان جگہ پر آپ زکوٰۃ کے پیسے جو ہیں وہ نہیں دے سکتے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص زکوٰۃ دے رہا ہے تو وہ اپنے باپ دادا، نانی نانا اور اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو بھی زکوٰۃ کے پیسے نہیں دے سکتا۔ اگر اس نے زکوٰۃ کے پیسے دیے تو اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی، اور اس کو دوبارہ زکوٰۃ جو ہے ادا کرنا اس پر ضروری ہوگی۔ یہ تمام مصارف تھے جنہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور جنہیں نہیں دی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہمیں شریعت اسلامیہ پر اچھے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا